السلام علیکم پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے تنزانیہ کی، اسپین کی، جرمنی کی، برمنگھم کی، اور نیپال، بنگلہ دیش، یو اے، دبئی، جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو بولیں گے جناب السلام علیکم، ادابس ہے، نمستے اور ست سری اکال، میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جناب اعلیٰ میں دوسری سائٹ پہ گیا اور لوگوں نے بڑی ہی خوشی کا اظہار کیا، بڑے ہی بھنگڑے اور بڑے ہی پارٹیز اور بڑے ہی یعنی اس ٹائپ کی باتیں کی کہ جناب سلمیٰ یاسین کی طرف زاہد خان آ چکا ہے اور ستارہ یاسین کا پینل اس وقت بالکل خالی ہو چکا ہے، کیونکہ زاہد خان ہی ایک واحد آدمی تھا جو اس سائڈ سے کافی ہارڈ الفاظ، کافی ہارش الفاظوں میں ہمیں یاد کرتا تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے ہم کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ خیر، خوشی ان کی حاضری تھی، انہوں نے منائی، اور آج کل ان کے گھروں میں صفا ماتم بھی بچھا ہوا ہے۔ خیر چھوڑیں، دفع کریں۔ بات کرتے ہیں ہم اس وقت لاجیکلی ایویڈنس پروفز کے ساتھ، اور یہ ویڈیو ذرا تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے لینتھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ باتیں ایسی ہیں جو دلیل کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ آج سے کوئی تقریباً 3-4 ماہ پہلے یعنی سلمیٰ یاسین کی طرف سے ایک الزام عائد کیا گیا ستارہ یاسین کے اوپر، اور اس گیم کو پلان کیا گیا پروفیسر صاحب کی جو چینل ہے ان کی طرف سے، یعنی ایک پلاننگ کے تحت وہاں سے یہ بات چھیڑی گئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو تقویت جس کو بخشی وہ تھی شاہ رخ اجمل کی سٹیٹمنٹ نے اور نینا اکبر کی سٹیٹمنٹ نے کہ جی بالکل شاہ رخ پک اینڈ ڈراپ کرتا رہا ستارہ یاسین کو۔ رائٹ، اگر میں کہیں پر غلط ہوں تو کمنٹ سیشن میں مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ نہیں زاہد بھائی آپ یہاں سے غلط ہو، یہ یوں نہیں تھا، یہ یوں تھا۔ شاہ رخ نے یہ بات بولی کہ میں ستارہ یاسین کو چھوڑ کے آتا رہا اور لے کے آتا رہا، دن کو چھوڑ کے آتا، رات کو چھوڑ کے آتا تھا، دن کو واپس کر لاتا تھا۔ رائٹ، یہی بات ہے کس کے پاس؟ اصغر رئیس کے پاس، جن کو وہ ماموں اصغر بولتے ہیں، کہ ماموں اصغر کے پاس ہم ستارہ یاسین کو چھوڑ کے آتے رہے اور لے کے آتے رہے۔ یہ بیان دیا تھا شاہ رخ اجمل نے یوٹیوب کے اوپر، اور جو بلندی کے آسمان کے اوپر بیٹھی ہوئی ستارہ یاسین ہے اس کو زمین پہ پھینکنے کے لیے ان کی بہن کے کہنے کے اوپر۔ اب یہ سوال آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی اہم ہونے جا رہا ہے کہ جی سلمیٰ یاسین کے کہنے کے اوپر اب دوسرے پینلسٹ ذرا کان کھڑے کریں گے اس بیان کے اوپر، کیا سلمیٰ یاسین نے کہا تھا ان کو کہ یہ بیان دو؟ نہیں، انہوں نے تو سچ بولا تھا۔ یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے۔ یہاں سے ہم نے اس جو دیکھو جہاں سے بیس بڑی بنی ہے، ہم نے بیس وہیں سے ختم کریں گے۔ برائی کو جب تک ہم جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے برائی ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ برائی کو چھوڑ دیں گے قلم کر کے تو وہ دوبارہ وہ جڑ سے دوبارہ اوپر اٹھے گی۔ ایسا ہی سلسلہ کچھ دیسی ڈوز کے چینل کے اوپر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ میں نے ستارہ یاسین کو بہن بولا ہوا تھا، اور جب بہن کے اوپر کوئی الزام لگتے ہیں تو بھائیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کی عزتوں کی حفاظت کریں، ان کے اوپر لگے ہوئے الزامات کو غلط ثابت کریں، اور یہی میں نے کیا اس پینل میں جا کے، جس کے نتیجے میں مجھے بہت سی نفرتیں ملی، کچھ بہنیں ہماری روئی، ناراض ہوئیں، ان سب بہنوں سے معذرت۔ انوشا ندیم سے بھی یعنی میں نے جو اس کے اوپر ویڈیو ڈالی اس سے بھی میں نے یعنی بیہائنڈ دا کیمرہ بھی اس سے سوری کی ہوئی تھی، اور کل رات میری ایل بھی آئی تھی، لیکن کچھ بہنیں جسٹ ویوز کے لیے ابھی بھی اس کنٹروورسی کو کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ویوز پڑھ رہے ہیں اس کو ویوز کو۔ یہ خیر یہ بات کی ٹاپک ہے، اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ بات کرتے ہیں بیس کی۔ کیا میں یہ صحیح بات بول رہا ہوں کہ سلمیٰ یاسین نے پروفیسر کو یہ سب انفارمیشن دی، پروفیسر نے اس مہم کا آغاز کیا، اور پھر سڈن شاہ رخ اجمل کی ایک ویڈیو آئی جس میں اس نے یہ بولا کہ جی بالکل سلمیٰ باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ستارہ یاسین کو ہوٹل اصغر کے پاس چھوڑ کے آتا رہا تھا اور لے کے آتا رہا تھا، شام کو چھوڑ کے آتا تھا، رات کو چھوڑ کے آتا تھا، دن کو لے کے آتا تھا۔ کیا یہاں تک میں صحیح بول رہا ہوں؟ کیا یہی الزام ستارہ یاسین کے اوپر لگا تھا؟ پھر سلمیٰ یاسین نے ایک ہوٹل کارڈ دکھایا، اور ہوٹل کارڈ کو بیس بنا کے اس نے یہ بولا کہ جی میرے میاں کی جیب سے یہ ہوٹل کارڈ موصول ہوا ہے، مجھے یہ ملا ہے، نمودار ہوا ہے۔
اور یہ بہت بڑی گندی بات ہے کہ کراؤن ہوٹل کا کارڈ اس کے خامد کی جیب سے نکلا تو نکلا کیوں؟ کیونکہ وہ یوگنڈا میں رہتا ہے، پاکستانی تو وہ ہے نہیں۔ یہ بڑی اچھی بیس اس نے بنائی، لیکن مین اچھی بیس اس نے کیا بنائی تھی کہ ان دو بچوں کو استعمال کیا، اس نے اپنی اس گندی گیم کا حصہ بنایا، ان کو ایموشنل بلیک میل کیا، ان کو جیسے بھی انہوں نے اس کنٹروورسی میں گھسیٹا۔ میں لفظ یوز کا یہاں پر ضرور ذکر کروں گا کہ جب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں تو یہ بھی سچائی بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ نینا اکبر اور شاہ رخ اجمل کو استعمال کیا گیا۔ آگے جا کے بھی میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے۔ ہم لوگ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتے جا رہے ہیں کہ نینا اکبر نے اپنے منہ سے یہ اعتراف کیا ہے بیہائنڈ دا کیمرہ کہ زاہد بھائی یہ بات سچ نہیں ہے، ہم نے اصغر کو نہیں دیکھا، ہم نے اصغر ماموں کو اور ستارہ یاسین کو ایک ساتھ نہیں دیکھا، شاہ رخ کو اس کو پک اینڈ ڈراپ کر کے نہیں آتا رہا، ہمیں سلمہ آپ خالہ نے رو کے بولا تھا، جو انہوں نے ہمیں بولا رو کے، تو ہم نے انسانیت کے ناطے ہم نے اس کو روتا ہوا دیکھ کے ہم نے ستارہ یاسین کے خلاف ویڈیو ڈال دی، اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے جس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صرف ایک خالہ کا رونا دیکھ کے ہمیں دوسری خالہ کے آنسوؤں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے صرف سلمہ یاسین کے رونا دیکھ کے، سلمہ یاسین کے کہنے کے اوپر آ کے ہم نے یہ ویڈیو ڈال دی تھی کہ ستارہ یاسین اور اصغر ہوٹل میں رہے ہیں۔ اب آپ لوگ مانگو گے اس چیز کے پروف کہ یہ سٹیٹمنٹس تو میٹر نہیں کرتی وائی ٹی کے اوپر، بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ سٹیٹمنٹ میٹرز نہیں کرتی۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اپنے کانوں کے پردوں کو صاف کرتے ہوئے جتنے بھی ستارہ یاسین کے سپورٹر ہیں وہ بالکل اپنے کانوں کو موبائل کے قریب لے جا کے، اور سلمہ یاسین کے سپورٹر صفائے ماتم بچھا کے یہ وائس ریکارڈنگ ملاحظہ کریں اور بتائیے گا کہ یہ کوئی ایڈٹ تو نہیں ہے، کیا یہ نینا اکبر کی وائس نہیں ہے، کیا جو اس نے ایڈمٹ کیا ہے وہ غلط ہے، کیا وہ پریشرائز کر کے کیا گیا ہے؟ نہیں، قربانی دے کے اپنے سبسکرائبروں کو ڈاؤن کروا کے، اپنی بہنوں کے دل دکھا کے، گالیاں کھا کے ہم نے اس الزام کو صاف کیا ہے۔ سنیں یہ وائس۔ وعلیکم السلام زاہد بھائی۔ زاہد بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ میں نے ان دونوں کو ساتھ نہیں دیکھا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ سلمہ باجی رو رہی تھی تو میں نے اس لیے ان کے لیے ویڈیو بنائی تھی۔ تو انسانیت کے ناطے میں نے ویڈیو بنائی تھی، کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ اس بات کی مجھے اتنی سزا دی گئی ہے، باقی وہ رو رہی تھی اتنا زیادہ۔ اور دیکھیں، میں نے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساتھ دیکھا ہے، آپ نے یہ بات مجھ سے کتنی بار پوچھی ہے، میں آپ کو کتنی بار بتا چکی ہوں کہ میں نے ساتھ نہیں دیکھا ہے۔ جی، تو یہ آپ نے ویڈیو یہ وائس آپ نے کلپ سنا۔ اب یہاں پر ہمارے سبسکرائبر تھوڑے سے ایموشنل ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ بولیں گے کہ زاہد بھائی آپ نینا کی سائڈ لے رہے ہو۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو ریالٹی، میں بتا رہا ہوں آپ کو سچائی کہ ستارہ یاسین شہرت کی بلندیوں پر پہنچ رہی تھی اور یہ چیز استعمال نہیں کی۔ ماسٹر مائنڈ پلان کہاں سے بنایا گیا اور اس پلان کو آگے چلانے کے لیے ان لوگوں نے مہرے کون کون سے استعمال کیے، میں نے آپ کو وہ بتائے ہیں کہ جناب یہ وہ مورے ہیں جن کو استعمال کیا گیا، مضبوط طریقے سے چال چلی گئی ستارہ یاسین کو ڈیفیم کرنے کے لیے، ستارہ یاسین کو زمین پہ گرانے کے لیے۔ لیکن عزت اور شہرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جی زاہد خان نے یہ کیا تو وہ کیا۔ تو جب بندہ کسی سیکرٹ کام کے لیے یا سیکرٹ بات کرنے کے لیے کہیں پر جاتا ہے تو وہ دروازے ناک کر کے نہیں جاتا۔ ہیلو جی میں سیکرٹ مشن پہ جا رہا ہوں، ہیلو میں سیکرٹ مشن پہ جا رہا ہوں، ہیلو سیکرٹ۔ مجھے غلطی یہ ہوئی کہ مجھے سب سے پہلے ایک لائیو سٹریم کرنی چاہیے تھی مجھے اور طلحہ بھائی کو، کہ ہم وہاں پر بیٹھ کے یہ سب بہنوں کو بتاتے، تمام پینلسٹ کو بتاتے کہ جناب آپ لوگوں نے ہمیں گالیاں نہیں دینی، آپ لوگوں نے ہمیں انسبسکرائب نہیں کرنا، ہم جا رہے ہیں سلمہ یاسین کے پینل کے اوپر سیکرٹ مشن کے اوپر۔ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ کبھی جائیں گے آپ لوگوں کو بتا کے جائیں گے۔ اور بائی دا وے، میں نے جتنے بھی مضبوط بڑے پینلسٹ تھے، وردہ خان ہوگی، مریم ہوگی، نوشین ہوگی، اس کے علاوہ میرب ہوگی،
ان لوگوں کو میں نے سب کو بتایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تمام باتوں کا ساجد بھائی کو میں نے سب سے پہلے بتایا تھا، جو ستارہ یاسین کا خاوند ہے. ہم نے گھر والوں کو بتا کے یہ سارا کام کیا ہے، تو پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. اپنی کلیریفیکیشن دینے کی مجھے نہ ضرورت ہے، نہ میں دوں گا. نیکسٹ سچ کی بات کروں گا، حق کی بات کروں گا. اب یہاں پر بھی کچھ ایسے سوالات اٹھیں گے کہ یہ ایک وائس سے آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں، رائٹ؟ یہی بات ہے کہ جی سلمان ستارہ نے یا یہ نینا سے آپ شاید پریشرائز کر کے آپ نے یہ بات لی ہوگی، جیسے میں نے پہلے بھی ان کے پینلز پہ بیٹھ کے یہ بات بولی نینا کے سامنے کہ جی میں نے تو تمہیں بولا تھا، میں نے تو گنڈا گردی کر کے بتائی، بلیک میل کر کے تمہیں یہ بتایا، بولا کہ بولو میرے حق میں یہ بیان دو. یہ بھی میں نے ٹریلر چھوڑا ہے، چھوٹا سا ہلکا سا ٹریلر چھوڑا ہے. ابھی تو بہت ایسی باتیں ہیں، ابھی بہت سی ایسی ریکارڈنگز ہیں، ایسے وائس نوٹس ہیں جو ان لوگوں کی بولتیاں بند کر دیں گے. جو ایک جیلسی کی حد ہوتی ہے نا ایک بہن کی، اس کی جو پروو ہے وہ میرے پاس ہے کہ ایک بہن سے کس حد تک جیلس ہو سکتی ہے، کس حد تک وہ حد ڈرمی کا مظاہرہ کر سکتی ہے، اور کس طرح وہ اس کو ڈیفیم کر سکتی ہے. ابھی سلسلہ اعجاز شاہ صاحب کا ہے، ابھی تو سلسلہ پکچرز لیک کا ہے کہ کس بندے نے یہ پکچرز لیک کی ہیں، یا پکچر فیک ہیں یا ریئل ہیں. ابھی تو بہت بڑے سے یعنی وائس نوٹس ہیں، بہت سی اقبال جرم ہیں لوگوں کے جو انہوں نے میرے ساتھ کیے، اور میں نے ان کا اعتماد جیت کے ان کے دل آزاریاں کر کے میں نے یہ ساری چیزیں لی ہے. وہ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے. اور خدا را آپ لوگوں نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے کہ کسی کی آہ نہ ہمیں لگے. میں نے اس کام کے لیے بڑی ہی اذیتیں سہی ہیں اور اتنا کچھ حاصل کیا ہوا ہے. ابھی یہ میں نے ایک ٹریلر مارکیٹ میں دیا ہے کہ اس کے بعد ریاکشنز کیا آتے ہیں دوسری سائڈ سے. اوبیسلی جب آپ اپنی ساری چیزیں اپنے تمام مہرے کھول کے سامنے رکھ دو گے تو ان کو ہوم ورک کرنے کا موقع مل جائے گا، اس کے اوپر ہوم ورک کریں گے. لیکن میں ان کو ہوم ورک کرنے کا موقع نہیں دوں گا. یہ میری اس وائس کے بعد، نینا اکبر کی اس کے وائس کے بعد یہ لوگ کیا ریاکشن دیتے ہیں، ان کے ہر ریاکشن کا جواب دوں گا. ان کے ہر ریاکشن کے جواب میں ایک وائس نوٹ چھوڑتا جاؤں گا کہ اچھا یہ تھا تو اچھا یہ سن لو. پھر وہ اس کا جواب دیں گے اور پھر میں بولوں گا اچھا تو اب یہ سن لو. آخر ایک 2-4-6 دنوں کے بعد ان لوگوں کے پاس پوچھنے کا یا ایلیگیشن لگانے کے لیے کک شے نہیں بچنی اللہ کے فضل سے. اور ہم نے ستارہ یاسین کے اوپر لگا ہوا یہ بدنما دھبا، یہ داغ، یہ الزام آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صاف کرنے کا آغاز کر دیا ہے. اب آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے، آپ ہماری اس ویڈیو کا ریاکشن دیں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے. گالی گلوچ کو ہم نے ختم کیا ہوا، کمٹمنٹ تھی ہماری آپ لوگوں سے بھی، اور ہم آج بھی اپنی کمٹمنٹ کے اوپر قائم ہے. ریاکشنز دیں، ویڈیوز کا ریاکشنز دیں، اچھے الفاظوں میں دیں. ہماری طرف سے بھی آپ کو ایسی ہی انشاءاللہ تعالیٰ ریاکشن سننے کو ملیں گے. کوئی گالی گلوچ کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. کسی کی ماں کو گالی مت نکالیں. میں یہاں پر یہ بھی بولوں گا کہ کسی کی ماں کو بھی گالی نہ دیں، چاہے وہ نینا کی ماں ہے، چاہے وہ شاہ رخ کی ماں ہے، چاہے وہ سلمہ کی ماں ہے، چاہے وہ ستارہ کی ماں ہے، چاہے وہ دلبر کی ماں ہے، چاہے وہ میری ماں ہے، چاہے وہ اعظم کی ماں ہے، چاہے وہ بیا کی ماں ہے، چاہے وہ اقرا کی ماں ہے، چاہے وہ رحمانی کی ماں ہے. کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کے بچوں کو بیچ میں انوالو نہ کیا. یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اس بات کے اوپر قائم رہیں گے. ریاکشن دے رہے ہیں. ہم نے ستارہ یاسین کی بے گناہی کا پہلا ثبوت ہلکا سا آپ لوگوں کو دکھایا ہے. آپ اس کے اوپر ریاکشن دیں، ایلیگیشن لگائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ایلیگیشنز کو دور کریں گے. ادھر ہی بیٹھ کے بہت کچھ ہے ہمارے پاس، بہت کچھ ہے ہمارے پاس. اعجاز شاہ کی بھی کافی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ریکارڈنگ کی شکل میں ہیں. سٹیٹمنٹس نہیں ہوں گی، باقاعدہ پروفز ہوں گے. پکچرز لیک تھی، فیک تھی، ریئل تھی، کہاں پر وہ پکچر تھی، کہاں پر وہ پکچر بنائی گئی ہے، کون وہ بندہ پکچر ڈسٹریبیوٹ کرتا رہا ہے، ہر چیز کی میرے پاس وائس ایویڈنس ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ چینل کے اوپر چلائیں گے. ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے ہیٹرز، یہ رہا آپ کے لیے پہلی ڈوز. اس کا جواب دیجئے گا، ہم آپ کو لاجواب کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.